کراچی سے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے. دیکھیے، پہلے اس سوال کے جواب میں ایک بات یہ سمجھیں کہ کفر کہتے کس کو ہیں. کفر کہتے ہیں اللہ کا انکار. اصل میں اللہ کے انکار کو کفر کہا جاتا ہے. رسول کے انکار کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بہت وضاحت سے نازل کیے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے. کیونکہ اگر وہ اللہ کو مانے گا، اس کائنات کو بنانے والے کو مانے گا، تو اس کائنات کے بنانے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہ مانے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. جیسے کوئی شخص ابا کو کہے کہ میں آپ کو تو ابا مانتا ہوں، اور ابا کہہ رہے ہیں کہ تو بھی میرا بیٹا، وہ بھی میرا بیٹا، وہ بھی میرا بیٹا. آپ کہتے نہیں میں ان کو آپ کا بیٹا نہیں مانتا. تو یہ ظاہر ہے یعنی باپ کو آپ نے جھوٹا قرار دے دیا نا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو گویا وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں. تو ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے. جیسے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، وہ مانتے تو وہ بھی اللہ کو ہیں، لیکن اللہ ان کے دعوے کو نہیں مانتا. اس لیے کہ جب وہ اللہ کو اگر مانتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ماننا چاہیے، اللہ کو سچا بھی ماننا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو صرف نام کا ماننا کافی نہیں ہے، حقیقت میں ماننا ضروری ہے. تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کو بھی جھٹلاتا ہے تو وہ ایک آیت کو جھٹلانا پورے قرآن کو جھٹلانا، اور پورے قرآن کو جھٹلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانا ہے، اور رسالت کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یہ قرآن کو میں نہیں مانتا، تو ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر رہا ہے تو وہ رسالت کا منکر ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. تو قرآن کو اگر کوئی انکار کر دے تو وہ رسول کا انکار ہے، رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ. جو ایمان لانے والے لوگ ہیں حقیقت میں یہ وہ ہیں جو اللہ رسول میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیونکہ جو اس ایمان میں فرق کرے گا تو اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں ہے پھر. تو جیسے قرآن کا انکار یہ رسول کا انکار، تو پورے قرآن کا انکار بھی رسول کا انکار، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کو تواتر کے ساتھ محفوظ کیا ہے. پھر قرآن کی آیت کے انکار کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آیت ہے ہی نہیں، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ اس آیت کا ایسا مفہوم بیان کریں جو بالکل واضح طور پر غلط مفہوم ہو. تو اس میں بھی بزبان حال حقیقت میں آپ اس آیت کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے صحابہ کرام کی فضیلت قرآن کی واضح نصوص سے ثابت ہے. بالکل ایسی نصوص ہیں جو بالکل بے غبار ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو یاد کرو اے ایمان والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو اللہ اس وقت آپ کی مدد کر چکا ہے جب دونوں غار میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے اور وہ 100 دفعہ وہ معاذ اللہ آپ کو منافق کہے یا آپ کو کچھ اور الزامات لگائے، کیونکہ منافق صحابی نہیں ہو سکتے. صحابی اور منافق یہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. منافق اسلام دشمن کو کہتے ہیں، صحابی اسلام دوست کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اب کوئی اگر کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، وہ معاذ اللہ منافق، مجھے تو لفظ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کیسے اتنی جرت بدبخت لوگ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے. وہ 100 دفعہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، تو بھائی آپ کے اس ڈرامے بازی کا اعتبار نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جب ان کو آپ نے غلط قرار دیا یا نفاق کا آپ نے ان پہ فتویٰ لگایا تو آپ نے اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر دیا ہے. اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورا قرآن مجید کا رکوع نازل ہوا.
سورہ نور کا دوسرا رکوع پورا اس پہ نازل ہوا جس میں امی عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے امی عائشہ پہ معاذ اللہ نقل کفر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، سورہ نور کی ایک آیت نہیں بلکہ پورے ایک رکوع کا وہ انکار کر رہا ہے، پھر وہ 100 دفعہ کہے کہ یہ میں اس رکوع کو مانتا ہوں لیکن اس سے یہ مراد نہیں وہ مراد ہے۔ بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تمام مفسرین اس پر جو ہے سب کا اجماع ہو چکا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں کہ اس سے مراد سوائے امی عائشہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو وہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ تو یاد رکھیں جن صحابہ کا نام لے کر قرآن و سنت میں یا اشارہ کر کے واضح اشاروں کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا، ان صحابی میں سے کسی کو بھی اگر کوئی شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ صحابی کے انکار سے در حقیقت قرآن کا منکر ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے صحابی کا انکار کرتا ہے جو مشہور و معروف نہ ہو، جس میں عوام کو کنفیوژن میں ڈالنا باطل کے لیے ممکن ہو، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح نصوص نہ ملتی ہوں، مثال کے طور پر جیسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بعض شخصیات کا نام ذکر کرتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی تھے، بعض نے کہا یہ صحابی نہیں تھے، تو کیونکہ ان کے بارے میں علماء ہی کا اختلاف ہے، بعض ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا نہیں کی، تو ایسے صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کر دینے سے کفر بھی لازم نہیں آتا، گمراہی بھی لازم نہیں آتی، بشرطے کہ یہ انکار کسی دلیل کی بیس پر ہو، ہٹ دھرمی اور ضد کی بیس پہ نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ آپ کو ان سے ذاتی بغض ہے، ذاتی نفرت ہے۔ تو یہ خوب اصولی طور پر یاد رکھیں کہ امت کا صحابی کے بارے میں اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ جس کو بھی صحابی مان لیا تو ان کا احترام کرنا بھی واجب، ان کے ساتھ محبت بھی واجب، کیونکہ قرآن مجید میں واضح نصوص ہیں اس بارے میں۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے ان کی صفات بیان کی اور آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پر بہت سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدے ہی میں دیکھو گے، یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، اور ان کی جو دل کی کنڈیشن ہے وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں منافق بھی رکوع اور سجود کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ منافق نہیں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع اور سجود سے مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری رکوع کی میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظ بلفظ۔ تو اتنی واضح طور پر اللہ نے صحابہ کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ منافق نہیں ہے، تو بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے رکوع اور سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو صحابہ کو منافق کہے گا اور کہے گا سوائے 5 6 اور 8 10 کے علاوہ باقی سارے معاذ اللہ منافق تھے، وہ تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے کفر میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں کسی کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے، جیسے عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہنے سے کافر نہیں ہوتا، کیونکہ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک ہٹ دھرمی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ صحابی کے مفہوم ہی کو چینج کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صحابی کو کافر کہنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن صحابی کی ڈیفینیشن انہوں نے خود سے بنا لی ہے کہ فلاں 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 تو صحابی ہیں، فلاں 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 صحابی نہیں ہیں، تو یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ تو صحابی وہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ صحابہ والا سلوک کیا، صحابی وہ جن پر امت کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ صحابی ہیں۔ تو آپ نے اپنے مسلک کے لحاظ سے خود سے یہ کسوٹی اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کو صحابی اور غیر صحابی قرار دینا شروع کر دیا، اس کا شرعی اعتبار نہیں ہے۔ اور صحابی کو جو لغوی ڈیفینیشن ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جب تک 2 ٹوک دلائل کے ساتھ اس کا منافق ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کو صحابی ہی کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کسی بدعملی کی وجہ سے کسی کو صحابی کی فہرست سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہونے کے باوجود وہ صحابی ہیں، اور ان سے اچھا گمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ کسی غلطی کی بیس پر کسی کو اسلام سے خارج کر دینا، اس کے بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ کفر کا جملہ دونوں میں سے ایک کی طرف جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہماری رائے جو امت کی اجماعی رائے ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صحابی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے صحابہ ہیں جن نے اہل بیت نے ان کے صحابی ہونے کی گواہی دی ہے۔
آج بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کو صحابی کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سے کسی نے فرمایا کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ انہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، تو صحبت اٹھانے والے ہی کو تو صحابی کہتے ہیں۔ تو خود اہل بیت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابی بھی ہیں، اور عام صحابہ کی طرح نہیں، بلکہ صحابہ میں ایک اونچا مقام جو فقہا کو ملتا ہے، یعنی عام نارمل صحابی بھی نہیں ہیں بلکہ فقیہ صحابی ہیں۔ تو خود اہل بیت کی اس بارے میں گواہی موجود ہے، اس لیے کسی بھی صحابی کا انکار کرنا اور ان کو صحابی کی فہرست سے باہر نکال دینا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس بارے میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بڑا اچھا بیان سامنے آیا تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، دوسرے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، وہ قیامت میں جواب دیں گے۔ ملک میں تخریب کاری نہ کریں، لیکن اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں کہ ہم کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے، اور کسی بھی صحابی کو کوئی شخص جو ہے اگر معاذ اللہ نقل کفر کافر سمجھتا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقی کسی مسلک کا نام لے کے اس کو کافر قرار دینا کہ فلاں مسلک کافر ہے، یہ اس لیے مشکل کام ہے کہ آج کل ہر مسلک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک عقیدہ سب پہ تھوپا نہیں جا سکتا، ہر طرح کے لوگ معتدل بھی ہوتے ہیں، متشدد بھی ہوتے ہیں، تو اصولی بات کی جائے گی کہ صحابہ کو کافر کہنے والا ہم اس کو قطعاً مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقی کون کہتا ہے کون نہیں کہتا یہ ان کا ہیڈیک ہے، یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے۔ ہم ملک میں تخریب کاری اور نفرت آمیز تقریروں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔